بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن کے نتائج نے صرف پاکستان کی سیاست کو نہیں ہلایا بلکہ ملک کی معیشت کو بھی ہلا دیا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں اب ایک طرف مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اسمبلیاں توڑی جائیں، نئے الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ نیا الیکشن ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن دوسری طرف جو حکومتی اتحاد ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اس کے تمام جماعتوں کے سربراہان نے شرکت کی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے اور ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ تو یہ جو اب وفاقی حکومت ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت نہیں رہے گی، اور خیبر پختونخوا میں پہلے سے تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو یہ جو حکومت یہاں پہ ہوگی اسلام آباد میں، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کیا یہ حکومت پاکستان کے وہ مسائل حل کر سکے گی جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا؟ تو اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ کچھ قانونی پہلو ہیں، کچھ سیاسی پہلو ہیں۔ نیب ترامیم کو بھی سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین صاحب نے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شعیب صاحب۔ سینیٹر کامل علی آغا صاحب مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں، اور بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ لیکن ایک معاملہ دوسرا بھی ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آج راولپنڈی کے حلقہ پی پی 7 میں ری کاؤنٹنگ ہونی تھی، وہاں پہ شبیر روان صاحب اور راجہ صغیر صاحب کا مقابلہ تھا، ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی۔ ایک اور معاملہ جو ہے وہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے سامنے آیا ہے جو بڑا اہم ہے، کہ جن جگہوں پہ مسلم لیگ نون جیتی ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ تو حلقہ پی پی 273 مظفر گڑھ، یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک پریزائڈنگ افسر جو ہے یاسر خان جتوئی کا حلقہ ہے جو یہاں پہ ہار گئے ہیں۔ یہاں پہ پریزائڈنگ افسر ہے سجاد حسین، اس کا پولنگ سٹیشن نمبر 47 ہے، یہ ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ سجاد حسین کی زبانی سنیے۔ میرا نام سجاد حسین ہے اور میری پولنگ سٹیشن 47 پہ ڈیوٹی تھی۔ میں پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا، اور یہ پی پی 273 میں تھی۔ وہاں پہ شام کو 5 بجے جو ہے نا، کچھ نون لیگ کے لوگ جس میں یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ گنڈے لوگ پولنگ سٹیشن میں گھس آئے، اور انہیں بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی، جس کو میں نے سختی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا پیٹا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان بخشی کروائی، اور وہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ میں سارا دن صبح سے ریٹرننگ آفیسر کو، پولیس کو، ادھر ادھر سب کو کال کرتا رہا کہ یہاں پہ 1900 ووٹرز ہیں اور آپ نے 2 پولنگ بوتھ بنائے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اور سیکیورٹی فورسز نے میری کوئی بات نہ سنی، اور شام میں یہ حملہ مجھ پہ ہوا۔ دراصل یہ دوسرا جو گروپ ہے نون لیگ والا، یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بیلٹ پیپر ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو ٹھپے لگا کے دوسرے باکس میں ڈالیں، جس کا میں ذاتی طور پہ جو میری ڈیوٹی تھی میں نے اس کو پورا کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس پر ان نے حملہ کر دیا۔ میری گزارش ہے کہ میری قانونی ہیلپ کی جائے اور ان گنڈوں کے خلاف، ان کے خلاف شدید سخت کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ جی۔ تو یہ جو سجاد حسین ہے پریزائڈنگ افسر ہے، اس کی ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، لیکن یہ جو حلقہ ہے یہاں پہ مسلم لیگ نون جیت گئی ہے، اور جو ہارنے والے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یاسر خان جتوئی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جتوئی صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا جتوئی صاحب، ہم نے یہ سجاد حسین صاحب کا موقف پیش کیا ہے۔ الیکشن والے دن آپ بھی وہاں پہ جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو آپ بھی کافی شکوے شکایت کر رہے تھے، تو آپ نے کوئی الیکشن کمیشن کو اس بارے میں کوئی آپ نے فارملی کوئی شکایت کی ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا؟ جی، ادھر سے جو ہے نا میر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے یہ سب کچھ آپ نے سنا ہے۔ ادھر کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی، یہاں آر او بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب بس کہہ دیتے تھے بھی ابھی کرتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ یہاں پہ جو آپ نے پریزائڈنگ آفیسر والی یہ سنی ہے،
यहाँ पे सर 5 बजे तक उनका जब पता चला कि हमारा कुछ नहीं बनता तो उन्होंने ये तशद्दुद शुरू कर दिया। और अब ये देखें वहाँ पे 1122 आई है, आर्मी वाले बंदे थे, पुलिस भी आई है, इस बेचारे को लेके वो हॉस्पिटल गए और 5 से 8 बजे तक वहाँ पे सिटिंग MNA भी बैठा रहा है, कैंडिडेट भी बैठा रहा है, और उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पे मोहरें लगाई हैं सर। अच्छा, तो आपने जब इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत की तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? आरओ साहब को जब हमने बताया है, उन्होंने कहा जी ठीक है हम वहाँ पे पोलिंग बंद करवा देते हैं, और इनको वापस उन्होंने एडमिट करवा दिया था। जब उसके बाद दोबारा वहाँ पे आए सिटिंग MNA जो नून लीग है, उसने पोलिंग शुरू करवा दी, तो हम आरओ ऑफिस गए, उनको कहते रहे, लेकिन उन्होंने DCO भी बैठा हुआ था, ऐसे DPO भी बैठा हुआ था, उन्होंने एक भी नहीं सुनी सर हमारी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर खान जतोई साहब हमारे साथ बात कर। इस पर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप वकील भी हैं, लेकिन आप अपना शुएब शहीन साहब कुछ कहेंगे इस पे? मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि ये जो इमरान खान ने स्पीच की है और ये कहा है कि ये अवाम की इतनी अक्सरियत उठी निकली तब जाकर इनको कामयाबी मिली। इनकी जो माल प्रैक्टिसेस थी, जो धांधली थी, या जिस तरह की इंतज़ामिया मुलव्वस थी, और पंजाब में हमेशा मुलव्वस रहती है, SHO से लेकर पटवारी से लेकर ऊपर टॉप लेवल तक मुलव्वस होती है आम तौर पर हर इलेक्शन में। लेकिन इस इलेक्शन में तो सबसे ज़्यादा जुल्म ये था कि वही जो एक्सपेक्टेड परमानेंट कैंडिडेट बनने जा रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब, उसकी लगाई हुई सारी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अंडर और उसके इन्फ्लुएंस में अगर थे, तो ज़ाहिर शाह से ज़्यादा शाह का वफादार होने के नाते जो कुछ आपके सामने ये आप दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसने इसके बावजूद ये जो 4 सीटें ली हैं, तो इसका मतलब है कि ये 4 सीटें भी नहीं मिलनी थी इनको, और ज़्यादा अक्सरियत के साथ PTI ने जीतना था। तो ये तर्ज अमल अगर इन्होंने अडॉप्ट किया है, दैट वाज द रीज़न का अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया था। उन्होंने पहले ही एडमिट कर लिया कि जनाब इतनी धांधली के बावजूद भी अगर हम इतनी सीटें नहीं जीत सके, तो उन्होंने मान लिया कि जनाब हम हार गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर प्रोब होना चाहिए। ये सीधा क्वेश्चन आया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एतराज़ आया है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए इसको फौरी तौर पर इसको स्टे करे इस प्रोसेस। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो PP7 में आज दोनों उम्मीदवारों को बुलाया हुआ था रिकाउंटिंग के लिए, तो शाम 8 बजे तक तो रिकाउंटिंग हुई नहीं वहाँ पे। अब वहाँ 49 वोट्स का फ़र्क है। वो जैसे वो कर्नल साहब ने कहा है, शब्बीर साहब ने, उन्होंने भी यही कहा है कि 2 घंटे आखिर में सारा सिस्टम बंद कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया और अपनी मर्जी से वो सारा कंपाइल करते रहे। तो जब अगर ये तर्ज अमल रहेगा इलेक्शन कमीशन का, और फिर ये कहते हैं कि इदारों पे एतराज़ भी ना करें, अच्छा, तो एतराज़ तो फिर बनता है। कामिल अली आगा साहब, अब ये मैंने वैसे ही सिर्फ इलेक्शन डे में जो हुआ है, प्रिजाइडिंग अफसर को मार पड़ी है, उसकी बेचारे की FIR तो हो गई है, लेकिन उसको इंसाफ तो अभी तक नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है जब राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि जनाब परवेज़ लाई साहब आप फिक्र करें कहीं आपके 5 MPA जो हैं वो गायब ना हो जाएं, हो सकता है वो आए ना, तो आपका क्या, आप किस तरह इस सिचुएशन में किस तरह अपने बंदे वापस लेके आएंगे? असम्बली में क्या करेंगे आप? देखें मीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी सारी वारदातों को समझते हैं। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकी सियासत जो है वो इन्होंने हमेशा गंद डालने वाली सियासत की है। ये साफ शफाफ तरीके से, कभी आम अमल के अंदर भी ये कभी साफ शफाफ तरीके से ना चलते हैं, और इलेक्शन वाला दिन तो ये हमेशा इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जिस तरीके से ये लड़ते रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सारे हक़ाइक़ तो हमारे सामने हैं, हम देखते रहे हैं, अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने हर ज़िमनी इलेक्शन में जो रवैया रखा है, यहाँ पे लाहौर में भी इन्होंने कल जो परसों इलेक्शन डे के ऊपर जो हरबे इस्तेमाल किए, इनके पेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं। लाहौर शहर के अंदर तो इन्होंने ये अपने पेट जो प्रिजाइडिंग अफसर रखे हुए हैं वो उनको लगाते हैं, और ऐसे वाक़यात हुए, उसका तदारक हमने किया, और पब्लिक प्रेशर था, वोटर का प्रेशर था, वर्कर्स का प्रेशर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीट विद किया, यानी प्रिजाइडिंग अफसरों ने जो पोलिंग एजेंट थे उनसे डब्बे सील करने से पहले फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत करा लिए, अनवेलप के ऊपर भी दस्तखत करवा लिए। वो हमने फिर जाके एहतजाज करके वो खुलवाए, और ये कोई एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं हुआ, ये बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर हुआ। लेकिन चूंकि हमें पता था इनकी वारदात का, उसका हमने तदारक किया, और हमने 1122 की
طرح ٹیمیں اب میرے بنائی ساتھ ہوئی پرابلم پتہ تھی جو کیا آ رہا ہے؟ بر وقت پہنچتے تھی، وکلا پہنچتے تھے، آغا صاحب میرے ساتھ پتہ ہے کیا پرابلم وکلا آ رہا پہنچتے ہے؟ تھے. میرے ساتھ پرابلم آ رہا ہے کہ پریزائڈنگ افسر کا میں نے سٹیٹمنٹ چلایا ہے تو نون لیگ کا جو بندہ ہے وہ غائب ہو گیا ہے، ایک اور کو رابطہ کیا وہ بھی غائب ہو گیا ہے. تو اگر آپ صورتحال اگر آپ راجہ صاحب تو پہلے آئے تھے پھر غائب ہو گئے، اب دوبارہ آ گئے ہیں وہ. میری آواز آ رہی ہے حامد صاحب؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی راجہ صاحب بڑی مہربانی، آپ واپس آ گئے ہیں. رشا نہیں بات کرتا پریزائڈنگ افسر والی، لیکن یہ تو بتائیں نا آپ کہ کریں، اچھا آپ کریں. اچھا تو وہ پھر پہلے اب آپ بتائیں کہ پریزائڈنگ افسر جو ہے اس کو آپ کے سٹنگ ایم این اے کی موجودگی میں ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کو پھینٹی لگی ہے، مار پڑی ہے، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، وہاں سے آپ کی پارٹی جیت گئی ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی پارٹی جہاں جہاں جیتی ہے اس نے دھاندلی کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ جی راجہ صاحب چلیں راجہ صاحب میرا خیال ہے اب ان کو آواز نہیں جا رہی یا وہ آواز سن نہیں رہے، چھوڑ دیں. اب آپ عطا تارڑ صاحب سے میری بات کرا دیں. آپ زبردستی آپ میری راجہ صاحب سے کیوں بات کرا رہے ہیں؟ چلے آپ سے میری بات نہیں ہو پا رہی. یہ میرے پروڈیوسر جو ہیں یہ ان کو بڑا اصرار تھا کہ راجہ صاحب سے ہی بات کرنی ہے، لیکن اب نہیں ہو رہی بات. شعیب شہین صاحب یہ لائیو پروگرام جو ہوتا ہے نا اس میں یہ ایک ڈیفیکلٹی آتی ہے. لیکن ایک میں بتاؤں، وہ پرانے زمانے میں وہ جو ٹیلی فون ہوتے تھے نا وہ ایک آپریٹر ملا کے دیتا تھا. کسی نے کہا جی آپ نے مجھے پیسے دینے تھے وہ بھیج دیں، تو وہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے آواز نہیں آ رہی، وہ آپریٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یار آپ نے مجھے پیسے دینے تھے وہ بھیج دیں. انہوں نے کہا تمہیں آواز آ رہی ہے تو تم دے دو نا، مجھے تو نہیں آ رہی بھائی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی طرز عمل ہے. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے، یہ جو طرز سیاست اڈاپٹ ہوئی ہے، تو یہ ایک اب اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے تو فون نہیں ملانا نا، فون تو پروڈیوسر نے ملانا ہے. تو میں نے ان سے کہہ رہا ہوں آپ عطا تارڑ صاحب سے ملا دیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب راجہ صاحب سے بات کرنی ہے. تو راجہ صاحب میرے سے بات ہی نہیں کر رہے. تو اب میں اس میں کیا کروں؟ میں بریک لے لوں؟ کیا کروں آپ مجھے بتائیں. آپ مجھے اچھا چلیں ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر میں موضوع جو ہے دوسری طرف چلا جاتا ہوں، میں کنور دلشاد صاحب سے بات کر لیتا ہوں. اور کنور دلشاد فارمر سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. تو ان سے کنور دلشاد صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ آج کل چیف الیکشن کمشنر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اور کیوں بار بار ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی بات اہم یہ ہے کہ جو انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو معاملہ چل رہا ہے 8 سال سے، وہ فائنل سٹیج پہ بھی آگے ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب جب ممنوعہ فنڈنگ کیس کے سامنے آئے گا تو جہاں وہ پارٹی متاثر ہوگی وہ ساتھ ساتھ پارٹی کے سربراہ پر بھی آنچ آ سکتی ہے. یہ انہوں نے اشارہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 210 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ جو میں یہ دستاویزات اپنے فنڈنگ کے بارے میں جو میں پیش کر رہا ہوں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس، اس میں کوئی ممنوعہ فنڈنگ شامل نہیں ہے. وہ اس پہ دستخط کیے ہوئے انہوں نے. میں نے یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا جی آپ کے خلاف وہ کبھی مریم نواز کے قدمے میں آپ کو بٹھا دیتے ہیں، کبھی حمزہ شہباز کو بٹھا دیتے ہیں، پھر کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے سب سے ذلیل ترین چیف الیکشن کمشنر ہیں، کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ روز پہلے جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بہت بڑا اہم کیس اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بہت ہی ٹرسٹ وردی دوست جو ہیں، بہت ٹرسٹ وردی ہے، وہ میرے پاس بھیجے کہ جناب وہ جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب آپ سے علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. وہ بڑے ٹرسٹ وردی ہیں، کہتے ہیں کبھی کسی سٹیج پر ہم نام لے بھی دیں گے اگر بہت زیادہ بات آگے چلی گئی. وہ بڑے ٹرسٹ وردی تھے جو قابل اعتبار بھی تھے، قابل اعتماد بھی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھی میں تو چیف الیکشن کمیشن کی حیثیت سے کسی سے علیحدگی میں ملاقات کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، تو میرے بہتر ہے کہ دفتر میں آ جائیں، اور دفتر میں جب آئیں گے تو میں اکیلا ملاقات نہیں کروں گا. وہ باقاعدہ جو ہمارے ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے ان کی موجودگی میں بھی ملاقات ہوگی اور باقاعدہ وہ آئیڈیو ہوگی، ریکارڈ ہوگی. کیونکہ سیاستدانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں ہمارے ہاں بیٹھ کے کچھ باتیں کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے کچھ باتیں کر جاتے ہیں، تو ہم اپنی تمام باتیں جو ہوگی جو آپ کے ساتھ بات وہ کرنا چاہیں گے ہم اس کو ریکارڈ کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بات ہی ہوگی. تو کہتا بار بار آئے. اس کے بعد کوئی ایک اہم شخصیات کے ٹیلی فون بھی آئے
تو میں کہتا یہ اسٹیج نہیں ہے کہ میں ان کے نام بتاؤں، لیکن کبھی وقت آ جائے گا جو بہت بات آگے تک بات جائے گی تو میں ان کے نام بھی لے دوں گا، ان کی آئیڈیو بھی میرے پاس ہمارے پاس موجود ہے، جو میرے پاس وہ آتے رہے بات کرتے رہے۔ تو اس سے کہنے کا اندازہ یہی ہوا کہ میں نے بقول چیف الیکشن کمشنر اپنی بات ہوئی ہے ہمارے ساتھ ملاقات، میں نے خود سوال ان سے کیا کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کر، انہوں نے یہ بات کی کہ میرا جو ہے معاملہ جو ہے اس لحاظ سے میں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرے پیچھے یہ کہا کہ کبھی مریم نواز کبھی حمزہ شہباز کے بارے میں وہ باتیں کر جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر ہم بتا دیں گے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون سی شخصیات میرے پاس آئی ہے۔ تو میں فی الحال کو آپ کے نام میں کہا نہیں، میری ضرورت نہیں ہے نہ پوچھنے کی، میں نے کوئی زور نہیں دیا۔ میں ویسے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مقصد کیا ہے، میں کہا یہ سیکشن 210 جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے تحت وہ کہتے ہیں پارٹی کا تو میرا کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو میرے اوپر وہ حرف نہ آئے کہ جی پارٹی کے سربراہ جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہے وہ درست نہیں ہے، اس پہ اقرار نامہ دیا ہوا ہے اور وہ ممنوع فنڈنگ کی زد میں آ چکے تھے۔ یہ اس لحاظ سے میرے ہاتھ مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ آرٹیکل جو ہے الیکشن ایکٹ کا یہ کیا کہتا ہے؟ وہ ناہل ہو سکتے ہیں نا، اس میں ہو جائے گا کہ یہ انہوں نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا، غلط حقائق چھپائے اور یہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی، اور جب ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے تو پارٹی کے چیئرمین جو ہمیں سرٹیفکیٹ 5 سال تک مسلسل دیتے رہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں، حقائق چھپائے گئے ہیں، تو وہ اس کے اوپر آرٹیکل 62(1)(f) لگ سکتا ہے، جس کی بنا پر وہ بڑا سیریس معاملہ ہے جس کی طرف اشارہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حلال کو دیکھتے ہوئے اسی پہ وہ پریشان ہیں۔ بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب۔ شعیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو ملنے کی کوشش کی اور یہ بات چیف الیکشن کمشنر نے ان کو خود بتائی ہے قمر دلشاد صاحب کو۔ دیکھیں یہ ساری ہیئر سے ایویڈنسز ہیں، ایک بندے نے ایک کو بتایا، دوسرے نے دوسرے کو بتایا، تیسرے نے تیسرے کو بتایا۔ اب میرا کوئی نام لے کے یہ کہہ دے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جائیں حامد میر صاحب کو یہ میرا میسج دیں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ویراسٹی کیا ہے جس کا نام ہی کسی کو نہیں پتا۔ بات یہ ہے کہ ایسی باتیں ہیئر سے باتیں کرنی نہیں چاہیے اور اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اچھا وہ خان صاحب انکار کر دیں کہ جی میں نے اس بندے کو نہیں کہا، ہو ایور میں بھی نہ یہ چیف الیکشن کمیشنر نے کسی کو اوپنلی کہا نہ پبلکلی کہا، کسی نے ایک راز کی بات کسی دوسرے سے راز کی بات کر دی، وہ پبلک میڈیا بن گئی۔ نہ یہ بات الیکشن کمیشنر نے اس وقت تک اوپنلی پبلکلی کسی کو کہی، نہ یہ بات عمران خان صاحب نے کہی۔ اچھا عمران خان صاحب اگر کہتے بھی ہیں میں نے الیکشن کمیشنر کو ملنا ہے، واٹ از دی انلیگلٹی؟ کوئی بھی پولیٹیکل فگر، کوئی بھی پارٹی ہیڈ وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں، جا کر ملے، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا ساری پولیٹیکل پارٹی جا کر ملے۔ کامل علی آغا صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ مفروضوں پہ مبنی ان کی قمر دلشاد صاحب کی رائے ہے، اور قمر دلشاد صاحب بڑے میرے لیے محترم ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ پارٹیزم کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ تمام تدریات اور تمام تبصرے جو ہیں وہ ون سائیڈڈ فرما رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا آبجیکٹ ہے اور کیا ان کے مقاصد ہیں، لیکن ان کا ایکسپرٹ اوپینین لیا جاتا تھا اور لیا جانا چاہیے۔ ان کا تجربہ ہے، سیکرٹری رہے ہیں اور کافی دیر انہوں نے وہ منصب سنبھالا ہے، ان کا تجربہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس کا عمل ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، اور یہ رائے جو ہے وہ یک طرفہ ون سائیڈڈ یہ دے رہے ہیں، کافی عرصے سے دے رہے ہیں، اور ان کے مقاصد کیا ہیں اور کیا ان کی پولیٹیکل افیلیشن کسی کے ساتھ ہو گئی ہوئی ہے یا کچھ بھی میں اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کو ایک مقام ملا ہوا تھا، اور یہ جب ایک اپنے تجربے کی روشنی میں اپنی ایکسپرٹیز بیان کرتے تھے تو اس کا تو کوئی مقام تھا۔ اس قسم کی رائے کا کہ کوئی فلاں کو ملنا چاہتا ہے، یہ تو کوئی تجربہ کاری نہیں ہے، یہ تو ایک تجربہ کاری کا ایک جو ہے وہ روپ دھاڑ کے یہ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، ان کو چاہیے کسی پارٹی کو جوائن کر لیں اور اس کی طرف سے
یہ اپنا موقف دیا کریں. اس قسم کی بات کر کے یہ ابہام کریٹ کرتے ہیں, شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے. یہ ان کا منصب جو رہا ہے اس کو اگر یہ عزت چلے بہرحال رکھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی باتوں سے اجتناب کریں. بہرحال انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ باتیں مجھے چیف الیکشن کمشنر نے بتائی ہیں. ایک وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں, اور وقفے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک باقاعدہ بیان جاری کیا جو میرے پاس موجود ہے, اور اس بیان میں کہا ہے کہ کچھ لوگ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ دفتر خارجہ نے جو سائفر یعنی کہ جو مراسلہ امریکہ سے آیا تھا مارچ کے مہینے میں وہ وزیر اعظم سے اور وزیر خارجہ سے چھپایا تھا, یہ بات بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور دوسری اہم بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ آج لاہور میں حکومتی اتحاد کی جو جماعتیں ہیں ان کے سربراہوں کا اجلاس ہوا, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہی ہوگا. اس اجلاس میں تمام جماعتیں موجود نہیں تھیں, اور جو جماعتیں وہاں پہ موجود نہیں تھیں ان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کچھ مطالبات کیے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو وقفے کے بعد بتاؤں گا. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج جو لاہور میں سربراہی اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ تو کر لیا گیا کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی این پی مینگل کے سربراہ جناب اختر مینگل صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چند دن پہلے زیارت میں جو ایک مقابلہ ہوا اور پاکستانی فوج کے ایک کرنل صاحب تھے جو کرنل لائق صاحب, ان کو اغوا کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو شہید کر دیا, اور اس کے بعد دعویٰ یہ کیا گیا کہ وہاں پہ ایک مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں 9 افراد مارے گئے ہیں. اب وہ جو لوگ مارے گئے ہیں تو اختر مینگل صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان مارے جانے والوں میں 5 افراد پہلے سے سرکار کی حراست میں تھے, ان کو اٹھایا گیا تھا. اس کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے کہ کس آدمی کو کب کس دن کہاں سے اٹھایا گیا, اور پھر اس کو رپورٹ کیا گیا باقاعدہ, اور ان کے جو لواحقین ہیں وہ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ 5 افراد اختر مینگل صاحب کے بقول سرکاری حراست میں تھے. ان کو مار کے ان کی لاشیں وہاں پھینکی گئی ہیں. تو انہوں نے اختر مینگل صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ جو زیارت میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے مارے جانے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, اور اختر مینگل صاحب نے خاص طور پہ وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ انکوائری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کروائی جائے. تو یہ اختر مینگل صاحب کا آج مطالبہ ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پہنچا دیا ہے, اور اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ہی کسی مناسب وقت پہ اعلان کریں گے کہ انہوں نے یہ انکوائری کب کرانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے, اور ان کے ساتھ بھی مسنگ پرسنز کے ایشو پہ ان کی علیحدگی ہوئی تھی. 4 ووٹ ہیں ان کے, اور شہباز شریف صاحب کی اکثریت 2 ووٹوں کی ہے. تو اگر اختر مینگل صاحب کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ خود سوچ لیں. لہٰذا یہ اگر لاہور میں اگر زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اعلان کر دیا ہے تو یہ اعلان جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن جو اختر مینگل صاحب نے شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو محسن راجہ صاحب, مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ تو اس وقت لندن میں ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اختر مینگل صاحب نے مطالبہ کیا ہے شہباز شریف صاحب سے, تو شہباز شریف صاحب کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے ایک فیصلہ اس قسم کا فیصلہ ہے جس میں مشاورت بھی ہوگی اور ایک جوڈیشل کمیشن کا ان کا مطالبہ ہے, تو اس میں کابینہ کا بھی جو ہے فیصلہ آئے گا, اور اس میں دیکھا یہی جائے گا کہ مطالبہ جہاں تک ان کے جو اختر مینگل صاحب کے ریزرویشنز ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں, یقینی طور پر ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کی بات کو سنا بھی جانا چاہیے, اور ان کا جو مطالبہ ہے ان کے مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا قیام بھی ضروری ہے. اب جوڈیشل کمیشن اور جو ہے اس کا جو قیام ہوتا ہے یہ ایک قانون کے نیچے کیا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ جو یہ جوڈیشل کمیشن ہے اس کے لیے حکومت وقت جو ہے وفاقی حکومت یہ بھیجے گی جو اختر مینگل صاحب اس طرح مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا. جو یہ جوڈیشل کمیشن ہے
یہ کون اس کو لیڈ کرے گا اور اس کے بیچ میں اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، تو یہ اس طرح سے ہوگا. لیکن اختر مینگل صاحب کی جو بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اہلائے ہیں، اور یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اختر مینگل صاحب کا بہت احترام بھی کرتے ہیں، اور ان کا ہماری جماعت میں بھی ان کا ایک، اور خاص طور پہ بلوچستان کی جو سیاست ہے اس میں بھی ان کا ایک قد کاٹ ہے، تو ان کی بات کو بالکل کسی طور پہ بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اور ان کی بات کے اوپر یقینی طور پہ ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ چلیں آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ نواز شریف صاحب کے پاس ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق کافی ملاقاتیں بھی آپ کی نواز شریف صاحب سے ہو چکی ہیں. ان کا کیا خیال ہے؟ نواز شریف صاحب کی رائے ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کا کیا خیال ہے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور کیا اسمبلیاں توڑے بغیر پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک جو اسمبلیوں کا سوال ہے اور حکومت کا سوال ہے، نواز شریف صاحب ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک الائنس ہے، اور جس الائنس کے بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کی اکیلی گورنمنٹ نہیں ہے مرکز میں جس کی بنیاد پر ہم حکومت کر رہے ہیں، اور ہمیں ہر فیصلہ کرتے ہوئے اپنے الائز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، ان کی باتوں کے مطابق آگے چلنا پڑتا ہے. نواز شریف صاحب کی جو رائے تھی جب یہ سارا پروسیس شروع ہوا، تو جو ہمارے طرف ایک رائے چل رہی تھی اور جس کا اظہار بھی ہوتا تھا، وہ انتخابات کا تھا. ہمارا اس وقت انتخابات میں جانے کا ایک موقف جو تھا وہ سامنے آ رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب الائز آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت تنہا چھوڑنا، اس وقت اگر پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کو چھوڑا جائے، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، IMF پاکستان سے بات نہیں کرے گا، کوئی یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ بہتر نہیں ہوگی، پاکستان کا دیوالیہ ہو سکتا ہے، پاکستان بینک کرپسی کی طرف جا سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس وقت الائز کے جب یہ سارے مطالبات سامنے رکھے گئے اور یہ گفتگو ہوئی، تو اس کے بعد جو تھا یہ فیصلہ ہوا کہ حکومت کریں گے. اور خاص طور پہ جب عمران نے کہا، عمران نیازی نے، کہ وہ اسلام آباد آ رہا ہے اور وہ دھرنا دیں گے ڈی چوک میں اور وہ استعفے لے کر جائیں گے، تو آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں تو انہوں نے کتنا بڑا 100 کچھ دنوں کا دھرنا دیا تھا، اور اس کے دوران بھی وہ نواز شریف صاحب سے استعفیٰ لینے میں ناکام ہوئے تھے جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ بھی اور وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی. صاحب میرا سوال کچھ اور ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، آج ڈالر 224 پہ پہنچ گیا ہے، تو نواز شریف صاحب کے خیال میں اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو اس پہ گفتگو اور مشاورت چل رہی ہے. وہ ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس میں بہتری کی جا سکتی ہے، تو پھر تو حکومت جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا مناسب ہے. اور اگر یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر معاشی جو صورتحال ہے اس میں بہتری جو ہے وہ نہیں لائی جا سکتی، اور حالات جو ہیں وہ اسی طرح سے آگے بگڑتے جائیں گے، کیونکہ اگر سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتا نظر آئے گا، تو پھر ابھی اس کے اوپر مزید ابھی مشاورت کا عمل جاری ہے. لیکن وہ یقینی طور پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت میں رہنے کا جو مقصد ہے وہ تب ہے کہ اگر ہم عوام کو ریلیف دیں. اگر عوام کو سستا پیٹرول دینا ہے تو پھر حکومت میں رہنا چاہیے، اگر عوام کے لیے مہنگائی کم کرنی ہے تو پھر حکومت میں رہنا چاہیے. تو راجہ صاحب اس حقیقت سے تو آپ انکار نہیں کریں گے کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب اس حکومت کے وزیر خزانہ ہیں تو نہ تو پیٹرول سستا ہوگا اور نہ ہی بجلی سستی ہوگی، کوئی اور اگر آئے گا تو شاید ریلیف مل جائے عوام کو. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے سے اتفاق کرتے ہیں لیکن آپ پبلکلی نہیں کہیں گے. دیکھیں جہاں تک اس چیز کا سوال ہے، ہمیں یہ واضح طور پہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ ہمیں عمران نیازی نے یا ان کے لوگوں نے، ان کے ساتھیوں نے نہیں الیکشن ہرایا، ہمارا مقابلہ مہنگائی سے تھا. اور یہ الیکشن اگر ہم ہارے ہیں تو یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، جو تیل کی قیمتیں ایک دم بڑھائی گئی ہیں، اور یہ جو پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری سیٹوں پر ہمارے لیے یہ مشکلات جو ہیں یہ کھڑی ہوئی ہیں اور ہمیں یہ الیکشن میں ناکامی کا سامنا اچھا شعیب شہین صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اختر مینگل صاحب نے مطالبہ کیا ہے شہباز شریف صاحب سے، آج کے دن اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے سر، بہت امپورٹنٹ ہے. صرف ایک بات میں رانجھا صاحب کی بات کر کے، یہ جو انہوں نے مارچ کیا تھا نا، مارچ میں ہی مارچ کیا تھا، ان کا ٹائٹل تھا مہنگائی مکاؤ مارچ. بھائی مہنگائی تو آپ نے وہ کر دی ہے کہ جو ہم سوچوں سے بھی بڑھ کر، اور پھر 3-4 مہینوں میں اگر اس وقت فریش الیکشنز ہو جاتے، دیکھیں نا آپ یہ ملک بچانے آئے تھے نا، فریش الیکشنز ہو جاتے اگلے 5 سال کے لیے جو بھی حکومت آتی،
تو کم سے کم اس کے ساتھ IMF بھی بات کرتا، اس کے ساتھ کوئی ہمسایہ ممالک بھی بات کرتے، کوئی سچویشن چینج ہوتی. اور ہماری جب تک دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامیکل سٹیبلٹی کو آپ بھول جائیں. جو مینگل صاحب نے مطالبہ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور مینگل صاحب بڑے پرنسپل مین آدمی ہیں، وہ کبھی اپنی بات جو انہوں نے بات کی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. اب اگر جوڈیشل کمیشن یہ نہیں بناتے، جس کا زیادہ امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں بنائیں گے، تو یہی اس بات، یہی مینگل صاحب کے یہ جو 4 ووٹ ہیں اس کے گلے پڑیں گے اور یہ ڈیزالو اسمبلی کی طرف جائیں گے. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا عمران خان اب آ کے بیٹھ جائے، وہ کہے جی اب میں حکومت کرنے لگا ہوں، وہ تو ممکن نہیں ہے. اب یہ جس دن وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو اسمبلیاں فارغ ہوتی ہیں. اعتماد کا ووٹ کہنے کے لیے ایک دن کہے پریزیڈنٹ صاحب، اگلے دن ان کے پاس بندے پورے نہیں ہونے، چونکہ وہ جو انہوں نے اکٹھے کیے تھے سندھ ہاؤس میں لوٹے، وہ تو گئے فارغ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کس طرح آئے گی؟ اب 2-3 دن کے بعد جب چیف منسٹر پنجاب چینج ہوگا تو کیا صورتحال بنے گی؟ فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کیا آج دعویٰ کیا؟ ذرا سنیں فواد چودھری صاحب کا دعویٰ. 22 تاریخ کو پنجاب میں ہماری حکومت بن جائے گی اور 23 تاریخ کو ہم رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگا سکتے ہیں. یہی حال عطا تارڑ کا بھی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی جس طرح علی امین گنڈا پور کو انہوں نے وہاں پنجاب میں داخلے پہ روکا، اگر ان کو بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی غور کر لیں. اور اگر انہوں نے بھی رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ وغیرہ کے داخلے پہ پابندی لگا دی تو پھر انہیں میرا خیال ہے یہاں گیسٹ ہاؤس کرائے پہ اسلام آباد میں لے کے رہنا پڑے گا. میں کامل علی آغا صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی پارٹی کا چیف منسٹر بن جائے گا پنجاب میں، اور بقول فواد چودھری صاحب کے اس کے بعد اگلے ہی دن 23 جولائی سے رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگ جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت بھی یہ کر سکتی ہے، تو اگر پاکستان کے وزیر داخلہ کے 2 صوبوں میں داخلے پر پابندی لگ جائے گی تو پھر سیاسی فضا جو ہے اس میں تو مزید گرما گرمی ہو جائے گی، استحکام تو نہیں آئے گا. تو یہ پھر ڈالر نیچے کیسے آئے گا؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی قسم کی بھی جو سیاسی استحکام ہے وہ لانے کی ان کی نیت ہے. ان کے اپنے مفادات ہیں، ظاہر ہے انہوں نے جو پرائرٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اپنے مفاد میں رکھی ہوئی ہے. نیب قوانین کو جس طریقے سے انہوں نے بھونڈے طریقے سے بدلا اور وہ ثابت ہو گیا، اب عوام کے سامنے ہے. دیکھیں ان کی کوئی پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی استحکام ہو، ان کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی معاشی استحکام آئے. یہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کہاں گیا اسحاق ڈالر؟ ابھی آپ شاہ نواز سے پوچھتے نا کہ وہ اس کی کیا رائے ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو شاہ نواز کی ملاقات ہوئی ہوگی اسحاق ڈالر صاحب سے، تو پوچھتے نا کہ یہ ڈالر کیسے، وہ تو بہت ایکسپرٹ ہے نا. ایک دن کے اندر انہوں نے 15 روپے ڈالر جو ہے بڑھایا تھا، آپ کو یاد ہے، اور پھر 2 دن کے بعد جو ہے وہ اپنی پرچیز کی ہوئے ڈالر بیچنے کے بعد 15 روپے گرا دیا تھا. تو یہ ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے، یہ اپنے انٹرسٹ میں بڑھا رہے ہوں گے یا اپنے مفاد میں بڑھا رہے ہوں گے. ان کو نہ اکانومی کا، نہ ہماری ملک کا، نہ کچھ سیاست کا ان کو کوئی پرواہ نہیں. سارے فیصلے وہ کریں گے جو ان کے مفاد میں ہوں گے. جتنا مرضی یہ عدم استحکام پیدا کر کے فائدہ اٹھائیں گے تو اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں الیکشن کے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا فیصلہ کیا اور انہوں نے کیا کیا اس ملک کے اندر. یہ فواد چودھری کا جواب وہی ہے نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی کنٹمپٹ کی انہوں نے، یہ پابندیاں لگا کے. یہ پابندیاں لگانا جو ہے یہ کسی ملک میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ آزاد شہری اپنے ملک کے اندر پابندی لگا دی جائے؟ وہ بدماش تھے، وہ گنڈے تھے، کیا تھے؟ یہ فواد چودھری صاحب نے تو یہ بات کی ہے نا، لیکن شہباز گل صاحب نے اس سے آگے کی بات کر دی ہے. ذرا ان کی بھی بات سن لیں. میں اپنی پارٹی سے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ جس دن ہماری حکومت آئے اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہو، دونوں کے خلاف راؤ سردار اور کامران جو چیف سیکرٹری ہیں دونوں پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. محسن شاہ نواز راجہ صاحب، اگر اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی، پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی اور آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی ریزولوشن پاس ہو گئی، تو قانون کیا کہتا ہے؟ آپ تو قانون دان بھی ہیں. دیکھیں آرٹیکل 6 کی اگر بات کرتے تو آرٹیکل 6 تو پہلے جو یہ لیکچر دے رہے ہیں، آرٹیکل 6 سب سے پہلے تو ان کے اوپر لگنی چاہیے
کیونکہ جو انہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کام اور حرکت کیا ہے وہ حرکت تو پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں بنتی. اس طریقے سے آپ کبھی بھی کسی بھی سرکاری افسر پہ اگر وہ اپنا کام کر رہا ہو اور وہ ان دا لائن آف ہز ڈیوٹی اپنے آرڈر جو ہیں ایز پر لا ایز پر رول جو ہے اپنے آرڈرز کو فالو کر رہا تو اس کے اوپر شہباز گل صاحب کے کہنے کے اوپر تو آرٹیکل 6 نہیں لگائی جا سکتی. شہباز گل صاحب ضرور ایک عمران خان صاحب کے ایک ذاتی ان کے سیکریٹریٹ سٹاف سے ان کا تعلق ہوگا, لیکن وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے. میرے خیال سے ان کو آرٹیکل 6 کا لفظ استعمال کرنا تو ان کو ذرا آسان لگا ہے, لیکن جب آرٹیکل 6 لگتا ہے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ لگتا کس طرح سے ہے. اور وہ تو ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں قاسم سوری صاحب, فواد چودھری صاحب, عمران نیازی صاحب اور سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی جو کارروائی ہے اس کو فوری طور پہ یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. میں نے 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب کی موجودگی میں پی ایف یو جے کے سیمینار میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی غداری کا الزام لگائے تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کرنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے یہ روایت بند ہونی چاہیے. تو اگر شہباز گل صاحب بھی اگر دھمکی دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ غلط دھمکی ہے, اور اگر کوئی کہہ رہا ہے جی کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیے یا شہباز شریف غدار ہے یا احسن اقبال غدار ہے تو یہ بھی بات غلط ہے. لیکن ایک معاملہ بڑا ہی اہم ہے, اس پر میں یہ جو میرے مہمان ہیں, کیونکہ کامل علی آغا صاحب بھی وزیر قانون رہے ہیں, شعیب شاہین صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, اور رنجا صاحب آپ تو پریکٹسنگ لائر ہیں, تو ایک بڑا اہم قانونی معاملہ ہے, اس میں نے آپ سے بات کرنی ہے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا, سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں ایک کافی ٹیبل ہے, ایک ہماری ڈومیسٹک ورکر جو ہیں اس کی زور سے ٹکر لگی اس ٹیبل پہ, تو نیچے یہ دیکھیں یہ ڈیوائس نکلا جو اس سے یوں ٹیبل کے اندر کو لگا ہوا تھا. یہ وائس ریکارڈر ہے اور یہ ہے امریکن ماڈل ہے. یہ تو سوال یہ اٹھتا ہے, سب کو پتہ ہے آئین آرٹیکل 14(1) ہے, یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. میرے بیڈ روم میں کس نے یہ لگایا, کس ایجنسی نے؟ جی شعیب شاہین صاحب, بہت سے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں, اور آپ شیریں مزاری صاحبہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے بیڈ روم کے اندر ٹیبل کے نیچے یہ ایک ڈیوائس لگی ہوئی تھی. تو یہ آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے, اس پہ کیا ان کو لیگل ایکشن کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو ہے لیگل ایکشن, یہ جائیں کورٹ میں جائیں ان کے خلاف ایکشن کریں, کیونکہ یہ کسی انسان کی پرائیویسی کے خلاف ہے, یہ اس کی وداؤٹ کانسنٹ یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ثابت کیسے کریں گے کہ یہ کیا کس نے ہے. جرم تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ کس نے لگایا, یہ پتا ان کو. یہ اگر پتا ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. کورٹ جو ہے وہ اس میں آگے چل سکتا ہے نا کہ اس نے کس کے کہنے پہ لگایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن وہ پولیس میں اسی لیے نہیں گئی کہ پولیس جو ہے وہ پھر اسی نہیں, لیکن انڈیویجول کے ساتھ کچھ اور بھی کر سکتی ہے. ہاں یہ بات, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. ویسے میں کہتا ہوں کہ اس میں تو سپریم کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اس لیے کہ اگر صرف یہ ایک انسان کی پرائیویسی کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے کئی لوگوں کے ہاں ہوگی جن کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, اب میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً پاکستان میں ڈالر بلند ترین سطح پہ چلا گیا اور روپیہ جو اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے ڈالر نے, لیکن جو دنیا کی کمزور ترین کرنسیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے زیادہ کمزور کرنسی وینزویلا کی ہے, اس کے بعد ایران کی ہے, پھر ویتنام کی ہے, پھر انڈونیشیا کی ہے. انڈونیشیا کی کرنسی کا نام بھی روپیہ ہے. پھر ازبکستان کی ہے, پھر سیریلون کی ہے, گیانا, لاویشین, پیراگوئے اور کمبوڈیا. تو یہ دنیا کی 10 کمزور ترین کرنسی ہیں. شکر الحمدللہ ابھی پاکستان کی کرنسی روپیہ جو ہے وہ کمزور ترین کرنسی میں شامل نہیں ہوئی, لیکن یہ حکومت جو ہے اس سے گزارش ہے کہ آپ ضرور فیصلہ کریں, جو بھی آپ نے کرنا ہے سربراہی اجلاس میں آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ فیصلہ جو ہے آپ کا اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی یا مزید کمزور ہوگی. اور اللہ نہ کرے کہ ڈالر اگر 224 روپے پہ پہنچ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی کرنسی کچھ ہفتوں بعد, کچھ مہینوں کے بعد دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شامل ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.